اب جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ 4 کام۔ رمضان کا ادب کرنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی، یہ روزے آ گئے، یہ کیا ہو گیا، الٹی سیدھی لوگ باتیں کرتے ہیں، کسی کی ایسی بات سننی بھی نہیں، اور ہم نے اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا۔ وہ ایک رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو بیٹے نے رمضان میں کوئی چیز بازار میں کھا لی۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، ناراض ہو گیا، غصہ کیا کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، تم اس کا احترام نہیں کرتے ہو۔ بات خیر آئی گئی ہو گئی، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، تو شہر کے کسی عالم نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا ہے جنت کے مزے لے رہا ہے۔ کہا تم وہ مجوسی نہیں ہو، تم جنت میں کیسے آ گئے؟ کافر کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا ہاں تھا تو میں مجوسی ہی، لیکن موت کے وقت اللہ رب العزت نے احترام رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ عطا فرما دیا۔ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ یہ مہربانی ہو سکتی ہے، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، ہمارے ساتھ تو اس سے زیادہ رحمت کا معاملہ ہوگا۔ ہم رمضان کا احترام کریں۔ اور آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کھلے عام بازاروں میں کھاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور میوزک کی محفلیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیوں میں تو اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، بے پردگی الگ ہوتی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے کا احترام کریں، اس کی بے ادبی نہ ہو ہم سے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی نسبت ہے اس کے ساتھ، قرآن اس میں نازل ہوا، تو ہم رمضان کا احترام کریں پورے مہینے، اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا، ہم رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ہم رمضان میں ارادہ کریں، ایک مہینہ میں نے آنکھ میری غلط نہیں دیکھے گی، ایک مہینہ میری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ایک مہینہ میں کسی نامحرم کی بات نہیں سنوں گا، میں میوزک نہیں سنوں گا، میں غیبت نہیں سنوں گا۔ ایک مہینے کے لیے ہم ارادہ کر لیں ہر گناہ سے مجھے بچنا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہے لیکن ابھی بہت بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا میں عبادت گزار بن جاؤں۔ فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو۔ تم اس مہینے میں رمضان میں گناہوں کو، نافرمانی کو مستقل چھوڑ دے، مکمل چھوڑ دے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو سحر سے لے کے افطار تک حلال چیزوں کو تو استعمال نہیں کرتے، مثلا پانی سامنے ہے، پیاس ہے نہیں پیتے، کھانا موجود ہے فریج میں گھر میں رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے نہیں اس کو کھاتے، حالانکہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، وضو کے لیے جب کلی کے لیے پانی اندر ڈالتے ہیں حلق میں نہیں لے جاتے، باہر پھینک دیتے ہیں۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جو رمضان میں حلال چیزوں کو تو استعمال نہیں کرتے لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتے۔ کتنے ایسے ہیں، مثلا حرام چیز، نامحرم کو دیکھنا، غلط باتیں کرنا، میوزک سننا، موسیقی سننا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، لین دین کے اندر فراڈ کرنا۔ تو ایسے روزے داروں کی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں، حلال چیزوں سے تو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، حرام سے نہیں روکتے۔ تو رمضان میں ہم دوسرا کام یہ کریں کہ گناہوں سے بچنے کا مکمل ارادہ کریں اور بچیں۔ اور تیسرا، اپنی عبادت میں خوب کثرت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا تو 3 باتوں میں صحابہ فرق محسوس کرتے کہ جو بہت بڑھ جایا کرتی تھی۔ نمبر 1، دعاؤں کا اہتمام بہت بڑھ جاتا۔ نمبر 2، آپ کی عبادات بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا بہت زیادہ ہو جاتا۔ تو ہم بھی اپنی عبادات میں اضافہ کریں۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، آگے رمضان کے بیانات میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آتی رہیں گی۔ صرف ایک واقعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت کی تراویح جو عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اس وقت مکمل ہوتی تھی جب سحری کا وقت ہو جاتا۔ ساری رات تراویح چلتی رہتی اور سحری کے وقت تراویح مکمل ہوتی، سحری فرماتے، سحری کے بعد فجر کے لیے چلے جاتے، پھر اشراق تک دوسرے معمولات رہتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اللہ کی شان، بڑھاپا بھی تھا اور طبیعت میں نقاہت آ گئی، تو گھر والوں نے قاری صاحب کو پیغام بھجوا دیا۔ پہلے تو ان کو منع کیا کہ دیکھیں اتنے دن آپ نے چند دن گزار لیے ہیں، ایک رات ذرا آپ آرام کر لیں، آج تراویح 20 تو پڑھیں لیکن 1 سپارہ 1.5 سپارے کی کر لیں، آرام کر لیں، طبیعت میں کچھ قوت آ جائے گی تو مزید جو دن ہیں وہ پھر آپ اسی طرح کر لیں۔
انہوں نے کہا پتہ نہیں اگلا رمضان کسی کو ملے نہ ملے، تو یہ تو میں نہیں کرتا۔ گھر والوں نے ان کو کہا، انہوں نے عذر کر دیا، منع کر دیا۔ پھر گھر والوں نے پلان کیا اچھا ان کے قاری صاحب کو ہم پیغام دیتے ہیں جو تراویح پڑھانے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ کے شیخ کی طبیعت خراب بھی ہے، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو آج آپ جو ہے نا بس سپارہ کم سنائیں اور کوئی عذر کر لیں، اور جو ہے وہ ان کو تھوڑا آرام مل جائے گا، چند گھنٹے بھی چلو آرام کر لیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب رات کو قاری صاحب گھر تراویح پڑھانے کے لیے آئے اور حضرت کو کہا حضرت آج جو ہے نا میری طبیعت جو ہے وہ کچھ آرام کا تقاضا ہے، کچھ اس طریقے سے ہے، تو میں ساری رات آج پڑھنے کی ہمت نہیں پا رہا ہوں، تو بس آج تھوڑا ہی پڑھوں گا۔ تو اللہ والے عذر قبول فرما لیتے ہیں، جی قاری صاحب بالکل ٹھیک ہے، بس آپ تھوڑا پڑھ لیں۔ تو قاری صاحب نے 1-2 سپارے پڑھے، تراویح مکمل کی، کہ حضرت اب مجھے اجازت دے، میں چلتا ہوں۔ اب شیخ الہند رحمۃ نے فرمایا کہ بھائی آپ کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کا تقاضا ہے، آج ادھر میرے بستر پر سو جائے۔ ان کو اپنے بستر پر لٹا دیا، لائٹ بند کر دی، دروازے بند کر دیے، اور قاری صاحب مجبور ہو کے لیٹ گئے کہ انہوں نے کہا ہے اب لیٹو۔ ابھی لیٹنے لگے، قاری صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، مٹھی چاپی کر رہا ہے، تو میں حیران ہو کے یہاں کون کر رہا ہے، تو اٹھ کے میں نے دیکھا کہ میرے شیخ میرے ہی پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کو آرام کا تقاضا محسوس ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو میں آپ کا خیال کر لوں، کچھ آپ کی خدمت کر لوں۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں حضرت اگر آپ نے ساری رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو چلیں میں وضو کر آتا ہوں، دوبارہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں اللہ کا قرآن سناتا ہوں، آپ بھی اللہ کا قرآن سے۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی قیامت کے دن پیش ہوں گے نا، تو ہم بھی اپنی عبادات کے اندر اضافہ کریں، فکر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ تو رمضان المبارک کا ادب کرنا ہے، روزے کی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور عبادت کی کثرت کرنی ہے۔ یہ 4 کام اگر ہم نے کر لیے، انشاءاللہ اسی رمضان میں ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور یہ عید کا دن ہمارے لیے حقیقتاً عید کا دن آئے گا۔ www.darsequran.com